حکیم صاحب نے جیسے توجہ دلائی نا، دنیا تباہی کی طرف جا رہی، تباہی ہوگی تو نہیں، اللہ کے رسول کے بہت سے وعدے ہیں نا، جن میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ تو پھر یہ زمین اللہ کے نور سے چمکے گی نا، پوری زمین میں عدل و انصاف کا دور ہوگا، تو بالکل وہ بھی دور آنے والا، مگر اب یہی ہے کہ بالکل انتہا کو چھو رہے ہیں لوگ۔ یہ بیجنگ میں چین میں کانفرنس ہوئی نا، ساری دنیا کی عورتیں وہاں اکٹھی ہوئیں جو یہ روشن خیال اور پڑھی لکھی، اب وہاں جو چیزیں انہوں نے پاس کی ہیں اور ساری حکومتوں سے کہا اور یو این او سے بھی کہ ان پر عمل کرو، وہ دیکھ لیں کہ جن میں پہلی چیز انہوں نے کہی کہ سب سے زیادہ جو دنیا میں نا ہمارے راستے میں رکاوٹ و مذہب ہے، کوئی مذہب بھی ہے نا، یہ مذہب دنیا سے حکومتوں کو چاہیے کہ مل کر اس کو ختم کرے، نہ خدا نہ علانیہ کہ مذہب بھی ہے جو ہماری عیاشی میں یہ مخیل ہے، اس لیے پہلی تجویز باقاعدہ رسالہ میں سے کچھ وہ چھپا کر نہیں کہتے، اب کھلم کھلا کہتے ہیں جعلی فتنہ کہ مذہب کو بالکل مٹا دیا جائے، یہ رکاوٹ ہمارے راستے سے دور کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ یہ نکاح کا بندھن بھی لوگوں نے خواہ مخواہ بنایا ہوا کہ نکاح کرو اور ایک خاوند بیوی بن کر رہو، اس کو بھی بالکل دن رات کوشش کر کے کچلا جائے، اور آزاد جنسی تعلق جو ہے نا کہ جہاں جی چاہے کوئی مرد عورت اپنی خواہش پوری کر لے، پھر اپنی راہ لے، بس یہ بھی پاس کیا۔ یعنی کدھر کو جا رہا ہے لوگ کہ جو چیزیں ساری انسانیت کا سرمایہ تھی، کافر مومن سب سمجھتے تھے کہ یار خاوند بیوی بن کر رہنا چاہیے، بدکاری بے شک لوگ کرتے ہیں مگر گناہ سمجھ ختم نہیں کرنا کہ مذہب کو مٹا دو، اور یہ جو ہے نکاح اس کے انسٹیٹیوشن کو بھی ختم کرنا چاہیے، اس کی بجائے کھلی چھٹی دو کہ جی جائے جو جی چاہے کرے، تباہ ہو رہے۔ تو اس دور میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا کہ محنت زیادہ کریں، جیسے ہیضہ نہ پھیلاؤ تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر اگر کوئی لاپرواہی بھی کرے، جب وہاں عام ہو جائے وہاں تو پھر محکمہ صحت کو الرٹ ہونا چاہیے۔ اب جو مسلمان ہیں یہ ہے محکمہ صحت، ان کے ذمہ تو تھا کہ آپ بھی تندرست رہو، دوسری دنیا کو بھی بیمار ہونے سے بچاؤ، مگر بات تو وہی ہے جس کا رونا ہم سب روتے ہیں کہ یہ امت ہی سو گئی، جو راکھے تھے محافظ، یہ اگر جاگتے رہتے تو بننا کھیتی بچ روے جے راکھا روے سچیت، راکھا جاگتا رہے محافظ تو پھر تو کھیتی بچ جاتی، جب وہی سو جائے پھر جانور بھی کھا جاتے ہیں، پرندے بھی کھا جاتے ہیں، اب یہ کھیتی کو ساری دنیا کھا رہی ہے، محافظ ہو گئے جو شہداء تھے جن کا کام نگرانی تھا کہ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا، وہ اپنے منصب کو چھوڑ بیٹھے غافل ہو گئے، نتیجہ یہی ہے کہ برائی پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں رہ رہی ہے، دعاؤں سے اور چیخنے سے کچھ نہیں بنے گا، ہمارے گھروں میں غصائی، ہمارے اپنے بچے بچیاں سب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زبانیں گونگ ہوتی جا رہی ہیں، بے بسی۔ اسی لیے جو نقطہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بیان کیا وہ کوئی نیا نہیں تھا، ساری دنیا کو پتا تھا، قرآن مجید میں ہی ہے، سنت رسول میں ہے، کتابیں فقہ کی بڑی، مگر وہ دبا دیا گیا، ہمارے خود جو ملک بادشاہ تھے انہوں نے کچل دیا اس کہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں، جاؤ مسجدوں میں اللہ اللہ کرو تم لوگ، ہمیں آزاد چھوڑ، یہ ملوکیت اور مطلق العنانی نے کچل دیا، اور بدقسمتی سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہمارے علماء یہ بحثیں کرنے لگے کہ اگر کوئی بدماش بھی زبردستی حکومت پر مسلط ہو جائے کیا اس کا اقتدار قانونی ہے؟ پھر یہ بھی بحث ہوگی کہ بجائے اس کے اس کو غلطی کیا ہے، نہیں لکھ دیا کہ یہ بھی ایک حکومت بنانے کا طریقہ ہے کہ تغلب اور تسلط، کوئی آیا زبردستی تو اس نے چھین لی حکومت، بیٹھ گیا، بس اب اس کو مانو، نیک ہونے کی شرط بھی نہیں، بے شک فاسق فارغ، دین آہستہ آہستہ بالکل برباد ہی ہو گیا۔ تو غیرت کی ضرورت ہے کہ کم از کم لوگوں کے اندر یہ احساس تو پیدا کیا جائے کہ یہ صرف پوجا پاٹ کا کوئی دھرم نہیں ہے، خدا کے بندو یہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک دین اللہ نے نازل کیا ہے، تم اپنے علاقوں میں اس پر عمل نہیں کرتے رہے، کچھ آ کے پوری دنیا آپ دیکھیں، اب ہم اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، یو این او بدماشوں نے بنا لی نا، کچلا ہوا بھائی اسلام میں تو جو ابتدائی جہاد ہے کہ ہر سال امیر المومنین لشکر کسی نہ کسی طرف بھیجے، اس سال ادھر جا رہی فوجیں، کافروں کے ملک چھینو، یہ نہیں کہ چھیڑے وہ تو دفاعی جہاد تو بہت ادنا اقدامی، اور ہر سال میں 1-2 مرتبہ علماء لکھتے تھے فقہاء کہ بالکل فرض کفایہ ہے، تب دوسرے مسلمان گناہ سے بچیں گے اگر کچھ نہ کچھ فوجیں یہ کام کرتی رہیں، ادھر کو جا رہی ادھر کو جا رہی، کہ پوری دنیا کو کہو کہ بھائی زمین اللہ کی حکومت جو ہے اللہ کے بندوں کی ہوگی، آپ کافر مرنا چاہتے ہیں تو ہمارے زیر سایہ رہے، مرے دوزخ میں جائیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ایمان آپ کے اندر اتار دیں، مگر حکومت نہیں کرنے دیں گے،
جیسے کوئی حکومت کسی علاقہ کی بھی ہو، کافر و مومن، وہ باغیوں کو اجازت دیتی ہے کہ کوئی صوبہ وہ چھین لے رہا وہاں اپنی قانون چلانا شروع کر دے؟ یہ تو حکومت کے لیے مرنے جانے کی بات ہے۔ جب زمین اللہ کی ہے اور اس کا حاکم ہے، وہ کیوں باغیوں کو یہاں حکومت کرنے دے؟ حکم ہے کہ حکومت مسلمان کریں، وہ رعایا بن کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو مصالح ہو جائیں، صلح کر لیں اور یہ اجازت دے لیں کہ آپ کے مبلغ آئیں، ہمارے جہاں دین پھیلائیں، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اتنا مان لیں، پھر بھی چلو ہمارے زیر سایہ ہوگا۔ ورنہ ایسے کافر جو خود مختار اپنی مرضی، دین تو ان کو ہضم ہی نہیں کرتا، مگر ہماری اب بے بسی کا ہمیں اس مسئلے کا نام بھی نہیں لیتے، ڈرتے ہیں کہ جی یار دفاعی نہیں کرنے دیتے، کچھ آ کے اقدامی آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں روم کی طرف ایران، کس نے چھیڑا تھا؟ نہیں، پہل کی، انہیں کہا یا اسلام لاؤ یا رعایا بن جاؤ، نہیں تو ہمارا۔ تو یہی تھے بات جو دین چاہتا تھا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہوں، مگر اپنی بدقسمتی سے خود پٹری سے اتر گئے، اپنے جو ظالم بیٹھنے شروع ہو گئے انہوں نے کچل دیا۔ اب وہ تیسرا درجہ بھی جیسے کہ انصاف فرمایا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا۔ کب تک آدمی دل سے نفرت کرے گا؟ اور ویسے وہ کم آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا کہ ٹھیک ہی ہو رہا، نفرت بھی دلوں سے نکل رہی ہے، وہ رائی برابر ہی مانے۔ باقی کوشش کرنی چاہیے کہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ابھی ڈرائیور مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا، فوجی ریٹائرڈ ہے، بچوں نے رکھ لیا، نیک ہے، نمازی، تو بتا رہا مولانا وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ میرا افسر تھا بہت بڑا، کو فوج کا اونچا تھا، یہ اس کا ڈرائیور تھا، کہتا میں لے جا رہا تھا، اس کو احسان اللہ مرزا اس کا نام تھا۔ ایک جگہ آئی، اس نے کہا یہ روکو، یا روکا، میں پیشاب کرنا چاہتا۔ اب اس نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر۔ یہ بیچارہ جل بن گیا، نمازی ہے، مگر اس نے جرت نہیں کی کہ اس کو کہے، چپ رہا۔ پھر کہتا ہے ایک مرتبہ میں لے جا رہا تھا، کہنے لگا روکو اور یہاں پیشاب کرنا، پھر ایسے ہی کیا۔ جب آیا تو میں نے کہا بھائی جان صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں عرض کروں کہ آپ مسلمان ہیں، ادھر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، آپ کو اسی لحاظ کیا کرے۔ تو کہنے لگا آپ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے، برا منایا اس نے اور مجھے ڈانٹ دیا، میں چپ ہو گیا۔ مگر بعد میں اللہ کا کرنا ایسا، یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا نا قیامت کے دن میں منہ بند کر کے نا سیل ان کے بتا دوں گا کہ ایسے چانس ملے تھے تجھے کہ اگر تو نے بندہ بننا ہوتا، آواز تیرے اندر سے آئی سی، کچھ سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ گیا۔ کہتا بعد میں ایک مرتبہ میں ملا، ہوا یہ کہ جب اس نے ایسی گستاخیاں کی تو بیوی بھی اس کی سختی سے ناراض ہو کر نکل گئی، بہت سخت تھا طبیعت، بیوی چھوڑ گئی۔ تو چھوٹے دو بچے تھے، وہ اس نے کیڈٹ کالج میں داخل کرا دیے، تبادلہ عمر، پریشانی، بہت اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بیوی گئی، بچے بچھڑ گئے۔ تو پھر کہتا میں ایک مرتبہ گیا تو جی ایچ کیو میں وہ تبادلہ اس کا ہو گیا، تو میں گیا اس کے آفس میں، چلو ملتے ہیں ہمارے افسر سے پہلے۔ میں نے دیکھا اتنی لمبی لمبی داڑھی، بڑی لمبی داڑھی، بہت حلیہ پدرا نظر آیا، میں نے بڑی مشکل سے پہچانا۔ بعد میں اس نے کہا بیٹھیے، بیٹھ گیا اور باتیں شروع۔ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کی وہ 5 سال پہلے کی بات یاد ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ بیت اللہ کی طرف روک کر کے منہ نہ کرو، یہ خود اس نے کہا، میں نے آپ کو ڈانٹا تھا، میں معافی مانگتا، مجھے معاف کر دو، میں گمراہ تھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی داڑھی تھی، نمازی بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا میں ایسے موقع لاتا ہوں، مصیبتوں سے آئیں، خوشحالی سے آئیں، طرح طرح سے آپ کو چکر دیتا ہوں کہ کسی طرح یہ میری آواز سن لے۔ تو جو سن لیتے ہیں خوش قسمت، جو موقع گنوا دیتے ہیں، جھونکا گزر جاتا ہے، پھر بعد میں روتے رہتے۔ ہاں، تو یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا۔ تھوڑے ہیں یہ زیادہ آ جاتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتے ہیں، شاید ہمارا ذہن کچھ ادھر جائے، دوسروں کا براہ، ہم اپنا ایمان بچا لیں تو اللہ توفیق دے، آپ دوسرے ساتھیوں کو متوجہ کریں، اللہ فضل فرمائے۔ الحمد۔ وہ ایران بھائی ماس صاحب نے یاد کرا دیا کہ یہ ہے تاریخ کو 30 تاریخ کو، یہ بدھوار دن انشاءاللہ نا، سرگودا روڈ پر ہے جامعہ تعلیمات اسلامیہ، وہ حکیم عبدالعلی مشرف صاحب ہوتے تھے، اللہ رحمت فرمائے، ان کا وہ بنا کردہ جامعہ، وہاں ہوگا میرا درس، لیکچر ہوگا 11:30 بجے۔ تو آپ میں سے جو ساتھی پہنچے، بدھوار 11:30 کی 11:30 وہاں نا جامعہ کا اساتذہ بھی ہوں گے، طلبہ بھی ہوں گے، تو کوشش کریں وہاں پہنچے، شاید کوئی سوال و جواب کی نشست بھی ہو جائے، مگر لیکچر تو ہوگا انشاءاللہ 30 تاریخ کو، اللہ خیر کرے۔ ہاں، سوال جب ہے تو آپ کو آنا چاہیے بابا۔
اللہ مدد فرمائے دین کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.